امبیسڈر صاحب، یہ جو حماس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے، کیا یہ ٹرمپ فارمولا کی سکسیس کنسیڈر ہوگی؟ جی، جو ٹرمپ فارمولا ہے اس میں تو یہ ایک نکتہ تھا کہ فلسطین میں ایک ٹیکنوکریٹک حکومت آئے گی اور اس کے بعد میں حماس اپنی حکومت چھوڑ جائیں گے اور ہتھیار دے دیں گے فلسطینی اتھارٹی کو۔ پر یہ میرے نظر میں یہ جو حماس کی ڈکلیریشن ہے، یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہے۔ یہ اسرائیل کی جو آکیپیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ شرط انہوں نے لگائی ہے کہ جی جب تک حماس ڈسارم نہیں ہوگا۔ تو اب چیلنج یہی ہوگا، حماس تو کہہ رہا کہ میں حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، پر جو ٹیکنوکریٹک حکومت بنانی تھی وہاں، وہ کیسے بنے گی؟ کیونکہ فلسطینیوں میں اختلاف ہے، جو فلسطینین اتھارٹی ہے وہ کمزور ہے، اور وہ جب تک کہ ٹیکنوکریٹک حکومت وہ نہیں بنائیں گے تو حماس نہیں چھوڑ سکے گا۔ پر حماس نے اپنے آپ سے رسپانسبلٹی ہٹا کے کہہ دیا کہ میں تو تیار ہوں، آپ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنائیں، اور ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنانے میں مشکلات بہت ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنانے میں مشکلات ہوں گی۔ خرم صاحب یہ بتائیں کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ میں باس ہوں، اور اسرائیل کے معاملے پہ جو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تعلقات پر کہ میں باس ہوں، کیا امریکہ کی جو اسرائیل پالیسی ہے اس میں کوئی چینج آئے گا، یا پھر وہ پھر یہی کوئی سگنلنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف اسرائیل کے کہنے پہ ہی سب کچھ کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے، میں کروں گا ڈیسیجن امریکہ کے لیے جو کرنے ہیں؟ کیونکہ ایک امپریشن تو کریٹ ہو گیا کہ امریکہ نے اتنی مس کیلکولیشن کیوں دکھائی، ایسی مسٹیک کیوں کی؟ نہیں، پالیسی تو شاید ابھی تبدیل نہیں ہوگی، لیکن پالیسی کی بنیاد چونکہ تبدیل ہو چکی ہے یا کمزور ہو چکی ہے، اس کے نتیجے میں پالیسی جلد یا بدیر یہ بدلنی ہے۔ اور وہ بنیاد تھی کہ امریکہ کے اندر اسرائیل کے لیے ایک کنسنسس تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس کی یہودی لابی اس پہ کتابیں لکھی ہیں، میر شائمر والٹ کی بڑی مشہور کتاب ہے اسرائیل لابی پہ۔ تو وہ لابی اتنی اسٹرانگ تھی کہ ایک ان اسپوکن ایگریمنٹ تھا امریکہ میں کہ امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کرا، اور امریکہ کر رہا ہے ہر سال 4 سے 5 بلین ڈالر۔ تھی کیا مطلب خرم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب نہیں ہے یا کمزور ہو جی رہی ہے؟ اب نہیں رہی، یہی اسی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک تو جو امریکہ میں نوجوان لوگ ہیں، غزہ کی وجہ سے جس طرح وہاں نسل کشی کی ہے اسرائیل کے، ان کے یعنی وہاں ایک بڑی میسو ریزسٹنس آئی ہے کہ اسرائیل کا یہ اقدام غیر اخلاقی تھا، اور جس وجہ سے اسرائیل کی سپورٹ کی جاتی تھی کیونکہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ یہودی قوم جو ہے یورپ میں نسل کشی کا شکار ہوئی تھی دوسری جنگ عظیم میں، اگر اسرائیل نے وہی کام کیا، اس سکیل پہ کیا ہے کہ اب اسرائیل کا دفاع کرنا ممکن نہیں رہا کسی بھی کہتے ہیں ذی ہوش شخص کے لیے کہ آپ نے اگر 72,000 لوگ جو ہیں وہ ان کی نسل کشی کر دی ہے غزہ میں، تو اس کا کیا ڈیفنس ہے؟ اس کا کوئی ڈیفنس نہیں۔ تو لہٰذا ایک تو وہ بنیاد کمزور ہوئی ہے۔ دوسرا جو اسرائیل آئی تھنک اس کے پیچھے جو نئی کتاب بھی آئی ہے ہیبرمین اور سوان کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کس طرح آ کر فروری میں بنجمن نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو اسینچلی جھانسا دیا کہ جی آپ ایران پر حملہ کریں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہ اسٹیٹ کرافٹ میں کہتے ہیں کہ اگر کسی جرم سے زیادہ کوئی بدتر چیز ہے وہ غلطی ہے، وہ غلطی ہو گئی نا جی۔ اب غلطی ہوگی کہ وہ ایران کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور ایران جو ہے وہ اس کو زیر نہیں کر سکے، تو لہٰذا اب صدر ٹرمپ کے ذہن میں ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا، لیکن اور اسرائیل کے کہنے پہ اٹھایا اس کتاب کے مطابق، لہٰذا وہ اب نیچرلی ان کے ذہن میں ریزنٹمنٹ ہے کہ جی مجھے بنجمن نیتن یاہو نے مجھے مس لیڈ کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب اب اس پوری جنگ کے بعد یہ جب ایک وار کیا اور وار کامیاب نہیں ہوا اور ایران اپنی جگہ پر موجود ہے، اور یہ بات واضح ہوئی ہے کہ امریکہ جو ہے اب مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ پرشین گلف میں اس کو کھلا رکھنے کے لیے اپنے وسائل عسکری بھی اور ڈپلومیٹک بھی
ان کو پورا استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ withdrawal چاہتے ہیں وہاں سے, آہستہ آہستہ نکلنا چاہتے ہیں. تو جب وہ نہیں ہے اور پرشین گلف ان کے لیے اتنا اہم نہیں رہا, وہ اب تیل بھی نہیں خریدتے عرب ممالک سے, تو لہٰذا اب وہ ایک سینس ہے کہ بھئی اب ہم نے کوشش کی شاید اسرائیل کو اس علاقے میں کہتے ہیں تھانے دار بنانے کی, وہ ناکام ہو گئی. تو لہٰذا اب اسرائیل کے خلاف بھی ریزنٹمنٹ ہے, صدر ٹرمپ کے ذہن میں پرسنل ریزنٹمنٹ ہے, اور اوور آل امریکی عوام میں, خاص طور پہ نوجوانوں میں, آپ نے دیکھا یونیورسٹیوں میں کس طرح جو ہے وہ احتجاج ہوئے, کہ وہاں بھی ایک ریزنٹمنٹ ہے. تو اب اسرائیل کو سپورٹ کرنا اتنا زیادہ پولیٹیکلی فروٹفل نہیں ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ جے ڈی وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, جو غالباً اگلی دفعہ صدر کے امیدوار بھی ہوں گے 2 سال بعد, انہوں نے بڑی سخت گفتگو کی ہے اسرائیل کے بارے میں. رائٹ, فیئر انف. بالکل, یو رائٹلی سیڈ سو, بیکاز 2023 میں مجھے 2025 میں یو ایس میں جانے کا موقع ملا. ایک تو وہ غزہ کا ٹائم تھا 2023 والا, وائٹ ہاؤس کے باہر میسو پروٹیسٹ ہو رہے تھے پورے آل اکراس جو ہے وہ ان کی یوتھ. پھر ہم نے ویسٹ میں بھی دیکھا کہ کئی ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو ہے وہ, یورپین کنٹریز کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے میسو پروٹیسٹ ہوئے, انکلوڈنگ یو کے اینڈ یورپ میں کافی. سو ایک وہ چینج, اور پھر اس کے بعد جو پالیسی لے کے یہ چلے اور جو اس کا رزلٹ نکل رہا ہے وہ واقعی ایک رفٹ کریٹ کر رہا ہوگا. لیکن پھر بھی $1 ملین کویسچن یہ, کیونکہ جیوز کا اور اسرائیلی لابی کا جتنا انفلوئنس ہے یو ایس پہ, اس میں وہ پریزیڈنٹ کھڑے رہ سکیں گے یا پھر ان کی لابی کھڑی رہ سکے گی, یہ ایک سوال ہوگا. میں ذرا آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو, خرم صاحب تو خیر اس میں ایز پینلسٹ اور گیسٹ بھی تھے اور ماڈریٹر بھی تھے. یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی ہے, انٹرنیشنل سیمینار ایک ہوا ہے, یہ بڑا سکسیزفل رہا. میں ذرا اس پر آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان نے وہ کیا, وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنی, بڑی امپورٹنس ملی, اور انڈیا میں بھی اس پہ ڈیبیٹ جنریٹ ہو گئی. اس طرح کے انیشیٹوز کو ڈپلومیٹک فرنٹ پر کتنا افیکٹو سمجھا جاتا ہے؟ جی دیکھیں, اس وقت جو ہندوستان نے جو کیا ہے اور جو کرنے جا رہے ہیں, جو وہاں سے پانی ڈائیورٹ کریں گے, پانی کو بند کرنے کی کنسٹرکشن کا انہوں نے انیشیٹ کیا ہے, یہ سب چیزوں کو اگر روکنا ہے ہم نے, تو ہم نے کچھ کرنا ہوگا obviously. اور یہ سیمینار جو کیا بہت اچھا سٹیپ تھا. میری نظر میں ہم نے زیادہ اس سے اضافہ کر کے آگے بڑھنا ہے. اس جو یہ مسئلہ ہے اس کو ہم نے سلامتی کونسل میں ریز کرنا چاہیے. جو خط ہم لکھ رہے ہیں, وہاں خط لکھا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر نے, پر میرے خیال میں اس کو فارمل سیشن بلانا چاہیے اس کے اوپر. اور یہ جو انڈیا کی جو وائلیشن آف انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی, جو انڈس واٹر ٹریٹی کی, اس کے اوپر ایک اسپیشل سیشن ہم نے کنوین کرانا چاہیے, اور ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ سیکیورٹی کونسل سے دباؤ, ہندوستان کے اوپر دباؤ ہے یہ میرے خیال میں کوشش ہماری جائے. دوسری چیز, ہیومن رائٹس کونسل میں بھی 5 راپورٹرز ہیں UN کے, جنہوں نے کہا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگا پاکستانی عوام کا. اس کو وہاں بھی ہم نے اٹھانا ہے اور پریشر دلوانا ہے. اور تیسری چیز, ہم نے چین کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے, اور چین سے ایک آفیشیل طریقے سے ان کو وارننگ آنی چاہیے ہندوستان کو کہ جو آپ پاکستان کے ساتھ کریں گے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, فیئر انف. یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, پاکستان نے جب خرم صاحب اس کو 1952 میں ٹیک اپ کیا, تو وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ خان صاحب, اور کہتے ہیں کہ اس وقت جو ممبرز تھے وہاں پر, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ سے جو ہے 1960 میں جو ایک فائنلٹی اٹین کر گیا یہ ایگریمنٹ, وہ ہوا. تو کیا جو کرنٹ اس وقت سچویشن ہے اس کا, جس طرح بھی امبیسڈر صاحب بھی بات کر رہے ہیں, یونائٹڈ نیشن میں اس کو بہت ایگریسولی پرسو کرنا پڑے گا, اور کیا وہ جو P5 کنٹریز ہیں وہ کوئی پریشر بلڈ اپ کر سکیں گے اس صورتحال کے اندر؟ ایک تو یہ. دوسرا, آپ تو خود بھی وہاں پر اسپیچ بھی کی آپ نے, اور آپ نے اس کو ماڈریٹ بھی کیا, آپ کی اپنی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ انڈیا میں اس وقت شور شرابہ ہے, ڈیبیٹ ہے, اور جذباتی رد عمل آ رہا ہے انڈیا کی طرف سے, لیکن انڈیا میں بھی وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز افیکٹ کر گئی ہیں. تو آپ ہاؤ ڈو یو اینالائز دا ہول سینیریو, اور اس پہ نیکسٹ اسٹیپ فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ خرم صاحب. جی دیکھیے, ہمیں سفارتی اور اخلاقی طریقے سے, قانونی طریقے سے دہائی دینی ہے دنیا کے ساتھ. سو زیادہ اگریسو ہونا ہے, اور یہ ایسے سیمینار
جہاں جہاں ممکن ہو سکے پوری کوشش کر کے دنیا میں کرنے ہیں. امبیسڈر نے کو درست کہا. دیکھیے پاکستان کو اس سال میں جو 2 کامیابیاں ملی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لا کے کورٹس ہیں وہاں سے 3 دفعہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے 1 سال میں پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. تو یہ تو بہت ایک مثبت بات ہے. دنیا میں جو مختلف میڈیا لکھ رہا ہے وہ بھی بہت مثبت بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی ڈپٹی پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے سیکیورٹی کاؤنسل میں, کیونکہ پاکستان اس وقت الیکٹڈ نان پرماننٹ ممبر ہے 2 سال کے لیے. تو وہاں بھی 1 نہیں 2 دفعہ, اور وہاں بھی چونکہ مجھ سے تو بہت بہتر جانتے ہیں سفیر صاحب کہ پاکستان انڈیا کی اس قسم کی مخاصمت ہے کہ صرف انڈیا کا نام براہ راست لے کے لیا جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ تو پھر جو ہے دیکھیں آپس میں لڑتے ہیں تو یہ دوبارہ آ گئے. لیکن بڑے اچھے پیرائے میں پاکستان نے بین الاقوامی قانون کی بالادستی اور اس پر عمل درآمد کے لیے پچھلے سال بھی ایکشن لیا تھا. وہ باقاعدہ ایک 3 دن کا سیشن ہوا تھا جس پہ پاکستان نے یہی کہا. اصل مقصد یہ تھا جب ہم کہتے ہیں بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے کہ انڈس بارڈرز ٹریٹی میں پاکستان تو عمل درآمد کر رہا ہے لیکن ہندوستان اس وقت ایک جارح ریاست بنا ہوا ہے, ایک قانون توڑنے والا ملک ہے. لیکن اس چیز کو سفارتی طور پہ تو ہم کر رہے ہیں, قانونی طور پہ بھی کر رہے ہیں, لیکن جو چیز مسنگ ہے ابھی بھی ایگریسولی سوشل میڈیا کے استعمال سے, ویڈیوز کے استعمال سے ہمیں ہندوستان کو ایک جارح قانون توڑنے والا, دوسرے ملکوں میں قتل کروانے والا ملک ہے, اس کو ایز ایکسپوز کرنا ہے ایز این ایگریسر اینڈ وائلیٹر آف انٹرنیشنل لا. اس کی کمی ہے. اور اس چیز کو جو ہے اگر آپ تاریخ پڑھیں 1952 سے لے کر 1960 تک, تو پاکستان کی جو اس وقت کی ڈپلومیسی تھی اس میں یہ بھی حصہ تھا کہ جو انٹرنیشنل لا کی کانفرنسز تھی وہاں ہم اپنے نمائندے بھیجا کرتے تھے اپنا کیس پلیڈ کرنے کے لیے, جسے ہم کہتے ہیں کلائمیٹ آف ورلڈ اوپینین کریٹ کرنے کے لیے. تو وہ بھی ہمیں کرنا ہے. اور لیکن اس وقت جو ہم نے کانفرنس ہوئی ہے یہ بات بڑی اہم ہے. ہندوستان نے اب عملی قدم اٹھانے شروع کر دیے ہیں یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے وہ ہمارا پانی روک سکے, جس میں سب سے جو ریسنٹ قدم ہے وہ چناب سے بیاس تک کی ایک وہ کنال کھودنے لگے ہیں جس کا انہوں نے ٹینڈر کیا ہے. تو پاکستان کو اب وہ جو ہم نے عسکری آپشن پچھلے سال نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا تھا وہ ابھی تک پیچھے تھا. اب کم از کم ہمیں جہاں ہم تمام سفارتی اور پرامن کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ٹیبل پر عسکری آپشن بھی سامنے انڈیا کو نظر آنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.